بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی عافیت کے ساتھ شعبان معظم اور شب برات بھی گزر گئی. اللہ پاک اپنی رحمت سے رمضان مبارک کی برکات سے مالا مال فرمائے اور اس کی عبادتیں اور قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت سے وقت ایک جمعہ اور بیچ میں، اور اس کے بعد دوسرا جمعہ انشاءاللہ رمضان میں آنے والا ہے. رمضان مبارک کے آمد کی فکر اور تمنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ پاک رمضان کی عبادت و برکت ضرور مرحمت فرمائے. یہ اہتمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی کرتے تھے، 2 مہینے پہلے، اور 2 ہفتہ باقی ہے تو اور زیادہ اہتمام ہم کو کرنا چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت سے رمضان مبارک ہمیں ضرور نصیب فرمائے. رمضان مبارک کے سلسلے میں بہت مختصر کچھ باتیں. رمضان مبارک کیوں ہے اور ہمیں رمضان مبارک میں کیا کرنا چاہیے اور پہلے سے کیا نظام بنانا چاہیے. یہ 2 باتیں اگر سن سمجھ کر عمل کی نیت سے آپ سیکھ لیں تو انشاءاللہ رمضان مبارک بخیر و عافیت گزر سکتے. تو رمضان مبارک کیوں ہے کا جواب یہ ہے کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے اللہ سے تعلق جوڑنے، گناہوں کو ختم کرنے، نیکیاں بڑھانے کے لیے 12 مہینے آدمی یہ کام کر سکتا ہے، اور وہ کام 12 مہینے اس طرح کر سکتا ہے کہ جس نے پکی سچی توبہ کر لے اور اپنے آپ کو کسی شخص سے، کسی بزرگ سے وابستہ کر لے، عملاً کسی سے ہاتھ ملا لے اور عہد کر لے کہ بس اب بہت ہو گئے زندگی کے مسائل اور زندگی کی خواہشات کی تکمیل، اب آپ سے ہاتھ ملا کر سچی توبہ کرتا ہوں. آج کے بعد اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، میں گناہوں سے بری ہوتا ہوں. اس سے زیادہ مبارک اور بہتر دن زندگی میں کوئی نہیں. سب سے اچھا کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو موقع دیتے ہیں
یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہر انسان کو کئی بار موقع دیتے ہیں. سنبھلنے کا موقع زندگی میں بار بار ملتا ہے. کبھی بیمار کر دیا اور آدمی کو امید ہو گیا کہ اس بیماری سے پتہ نہیں اٹھ سکے کہ نہ اٹھ سکے. اللہ پاک موقع دے دیتے ہیں، اچھا کر دیتے ہیں. اور اچھا ہو گیا. اب وہ بیمار ہوا تھا تو بہت یاد کر رہا تھا اللہ پاک کو. بس اللہ پاک ایک موقع دے دیجئے، ایک بار اور بچا لیجئے. ایک موقع زندگی کا اور دے دیجئے، اب انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. خود توبہ کر رہا تھا، لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے. ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور پیغام بھیج رہا تھا کہ ذرا امام صاحب سے کہہ دو، خادموں و مؤذنوں سے کہہ دو، مسجد کے لوگوں سے کہہ دو میری صحت کے لیے دعا کریں. سب نے دعا کی، بچ گیا. یہ موقع ملا. جب بچ گیا تو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ بقیہ زندگی صرف اللہ کے لیے. ایک مشہور صحابی ہیں، ان کا بہت لمبا واقعہ ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک. وہ غزوہ تبوک میں لیتا ولعلہ، آج یا کل جاؤں گا، ارادہ کیا تھا، پکا دل میں پکا ارادہ تھا، اور بہت اچھی سواریاں تیار کر لی تھی. اور یہ سوچ رہے تھے بس سب لوگ جائیں گے آگے، میں اپنی بہترین سواری سے درست بات پہنچ جاؤں گا. مگر شیطان نے غافل کر دیا اور نہیں پہنچ پائے. آپ علیہ السلام نے نفیر عام اعلان عام کیا تھا، کوئی آدمی رک نہیں سکتا، سب کو جانا ہے جہاد میں. غزوہ تبوک اس میں سب کو شرکت کرنی ہے، مگر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ شریک ہو پائے. اصل بات آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حاضر ہو گئے. بہت سارے لوگ حاضر ہوئے. کئی لوگ آئے، کہنے لگے کہ حضرت یہ عذر، یہ معذرت، یہ بات، اور اس وجہ سے میں نہیں پہنچ پایا. 3 صحابہ نے صحیح بیان دیا، بالکل سچ کا 100% غلطی ہے، نہیں پہنچے، قصوروار ہے، جو سزا ہو وہ منظور ہو. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اس میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے بھی کہا حضرت جو سزا منظور اور نہیں پہنچ پائے، سچی بات یہ ہے غفلت ہے اور نہیں آئے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو وہ معاملہ تو بڑا لمبا ہے، کبھی سنانا چاہیے اچھے سے، 1 گھنٹے کا. بڑے مسائل آئے ان میں. تقریباً 50 دن لوگوں نے ان سے بات چیت نہیں کی، حتیٰ کہ بیوی بچوں نے بات چیت بند کر دی. 50 دن آدمی کسی سے بات نہ کرے، کیا ہو. لیکن مخلص تھے اور غلطی کا اعتراف کر چکے تھے. اللہ پاک تو غلطی کا اقرار کر کے توبہ کر لینا بہت پسند ہے. اس لیے اللہ کا نام ہے تواب. تواب کے معنی بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے. جس کا گناہ زیادہ ہو وہ بہت توبہ کرے اور اللہ کو راضی کر لے. بس اللہ پاک ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ پاک تواب ہے. جتنا زیادہ توبہ کر لو رحمت کے ساتھ اللہ پاک قبول کر لیتے ہیں. دعا ان کی قبول ہو گئی اور آیت نازل ہو گئی. قرآن کریم ادھر پڑا ان کے سلسلے میں اور اعلان عام ہو گیا کہ کعب بن مالک، مرارہ اور ہلال تینوں کی توبہ اللہ پاک قبول کر. اس سے زیادہ خوشی کا دن
توبہ کی قبولیت کی اطلاع ملنے کے بعد ان کے لیے کوئی نہیں تھا.